بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں صدام مانگٹ، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم جو آپ کے لیے خبر لے کے آئے ہیں وہ پنجاب پولیس کے حوالے سے ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک ریفرنس دینا چاہوں گا کہ آج سے سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، آپ 5 سال پیچھے چلے جائیں تو اس طرح کی جو خبر آج میں آپ کو دینے لگا ہوں، یہ خبریں ہم انڈین آرمی اور انڈین پولیس کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے کہ یہ ظلم و جبر اور یہ زیادتی اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ انڈیا میں ہوا کرتے تھے، اور اس پہ انڈیا کو ہمیشہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا تھا کہ یہ انسانیت کے لیے ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ ہے، اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن اب یہ واقعات جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ہر دوسرے تیسرے دن اس طرح کی خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے کہوں گا، ہمارے ناظرین کو یہ ذرا ایف آئی آر دکھائیں جی، یہ اور تھوڑی زوم کر کے دکھائیں۔ یہ ایف آئی آر ایک درج ہوئی ہے، پنجاب کا یہ علاقہ ہے، منڈی بہاولدین ضلع ہے، اس کا ایک تھانہ ہے پھالیا۔ تھانہ پھالیا میں یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ اس کا اگر آپ متن پڑھیں تو متن میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جو تھانہ پھالیا ہے وہاں پر کچھ 3 سے 4 یا 5 ملزمان کو جو ہے وہ پہلے تھانہ پاڑے والی کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا چوری کے کیسز میں، تو پھر چونکہ چوری کے واقعات پھالیے میں بھی رپورٹ ہوئے تھے تو انہی ملزمان کو جو ہے وہ پولیس کی جانب سے اپنی طرف جو ہے وہ ریمانڈ حاصل کیا گیا اور اپنے جو کیسز ہیں ان کیسز میں ان کو وہاں پر لے کے گئے۔ تو اس میں 4-5 ملزمان تھے۔ میں صحافتی اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ملزم ہے، جو متاثرہ شہری ہے، اس کا نام اور تصویر آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن جو ملزم ہے اس ایف آئی آر میں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ پنجاب پولیس کی کس قسم کی کالی بھیڑ ہے۔ ایف آئی آر کے متن میں بیسیکلی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 4 سے 5 ملزمان جو ہیں وہ پاڑے والی میں گرفتار تھے، ان پر چوری کے مختلف کیسز جو ہیں وہ رپورٹ تھے، لیکن پھر پھالیا پولیس کی جانب سے ان کو طلب کیا گیا اور ان کا تقریباً 11 سے 12 روز کا جو ہے وہ ریمانڈ پھالیا پولیس کی جانب سے حاصل کیا گیا۔ جب پھالیا تھانے میں یہ ملزمان وہاں پر موجود تھے اور اس دوران جو ہے وہ جو پھالیا تھانے کا جو نائٹ ڈیوٹی مقرر ہے، حسنین متا اس کا نام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، وہ جو یہ ملزمان ہیں، ان میں ایک 16 سالہ بچہ ہے جو بیسیکلی متاثرہ ہے، جس کی جانب سے یہ ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے۔ جو اس کے والدین ہیں ان سے روزانہ کی بنیاد پر 1500-2000 روپیہ وہ وصول کرتا رہا، اور جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کے بچے کو یہاں پہ کھانا کھلا رہے ہیں یا اس پہ تشدد نہیں کریں گے، مختلف ہیل بہانوں سے۔ پھر کچھ رقم جو ہے وہ حسنین متا نے جو ہے وہ حاصل کی ملزمان سے کہ میرے گھر میں پانی کی ٹینکی کا بڑا مسئلہ ہے، وہ حل کروا دے۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جو کہ معمولی سی خبر ہے، اور اگر ہم اس پہ بات کریں تو یہ پورے پاکستان کی، صرف پنجاب نہیں پورے پاکستان کی پولیس اسی طرح کرتی ہے۔ یہ ایف آئی آر اگر آپ پڑھیں تو اس میں جو بڑا سنگین الزام جو متاثرہ شہری ہے اس نے لگایا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ مبینہ طور پر رات گئے حوالات سے جو ہے وہ حسنین متا جو ہے وہ ہمیں باہر لے کے آتے تھے، ہمارے اپنے ذاتی کمرے میں لے جاتے تھے، اپنے رہائشی کمرے میں لے جاتے تھے، جہاں پر ہمیں تشدد بھی کیا جاتا تھا، زد و گو بھی کیا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حسنین متا کی جانب سے اس 16 سالہ بچے کو جو ہے وہ مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور کئی بار وہ تھانے میں جو ہے وہ اس حوالے سے اس بچے کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے۔ تو یہ حوالات میں اگر کوئی قیدی بھی آتا ہے تو یہ پولیس کا اپنا سلوگن ہے، چاہے پنجاب پولیس کی آپ بات کریں، اسلام آباد پولیس کی آپ بات کریں، سندھ پولیس کی آپ بات کریں، تو ہر جگہ پہ ہمیں ہر تھانے کے باہر جو ہے وہ لکھا ہوا دیکھنے کو ملتا ہے کہ نفرت جو ہے وہ جرم سے ہے، انسان سے نہیں ہے۔ تو اب اس کے الٹ جو ہے وہ بھارت میں ہوتا تھا، پولیس کرتی تھی، یا بھارت کی جو آرمی ہے وہ اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ زیادہ تر کشمیر میں رپورٹ ہوتے تھے کہ لوگوں کو پکڑا، اریسٹ کیا، خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا، بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ تو اب یہ کیسز جو ہیں وہاں سے منتقل ہو کے ہمارے پاس بدقسمتی سے پاکستان میں بھی آ پہنچے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اب
پنجاب پولیس کی جانب سے یہ مقدمہ تو درج کر لیا گیا، لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جس طرح سے تفتیش ہونی چاہیے تھی، جس طرح سے کارروائی ہونی چاہیے تھی، اس طرح سے پنجاب پولیس جو ہے وہ اس پہ کارروائی نہیں کر رہی۔ ہمارے سورس نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جو ملزم ہے چونکہ وہ اسی تھانے کا محرر بھی رہا ہے، تو اب چونکہ اس پہ مقدمہ درج ہے لیکن تفتیش جو ہے وہ بہتر انداز میں نہیں ہو رہی، تو جو متاثرین ہیں ان کی جانب سے ڈی پی او منڈی بہاؤالدین سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ اس پہ یا تو تفتیشی کو بدلیں، تبدیل کریں، یا پھر کوئی ایسا میکنزم بنائیں کہ جو کالی بھیڑ ہے جس کی وجہ سے نہ صرف پھالیا پولیس اسٹیشن بلکہ پوری پنجاب پولیس جو ہے وہ داغدار ہو رہی ہے، اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم۔